بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس کر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ لیلا نے لنگر کھول رکھا تھا، مانگتے قطار در قطار آ رہے تھے۔ سوالی اپنی جولی پھیلاتے، لیلا نوازتی جاتی، عطا کرتی جاتی اور رخصت کرتی جاتی۔ ایک قطار میں مجنوں بھی پیالہ لیا کسی سوالی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب اس کی باری آئی، لیلا نے پہچان لیا اور ہاتھ سے پیالہ چٹ کر دیوال پر دے مارا۔ سرخرو گدا مانگتی لیلا کا مجنوں سے یہ رویہ دیکھ کر تلملا اٹھی۔ مجنوں پہ جملے کوسنے لگے، تیرے محبوب نے تجھے سریعام رسوا کر دیا۔ مجنوں نے ذرا سب کو قریب کر کے پوچھا، ذرا اپنا کچکول تو دکھاؤ۔ سب اپنا اپنا درباری گدا میرے سامنے کرو، بتاؤ کس کس کا پیالہ خالی ہے۔ سب نے اپنا کاسا سامنے رکھا، بولے ہمارے تو بھرے ہوئے ہیں۔ مجنوں نے فوراً کہا، ارے عقل کے اندھو، اگر میری بھی بھرا ہوتا تو بتاؤ تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا۔ یہ بھی ادائے محبوب ہے کہ اس نے فرق روا رکھنے کے لیے تمہیں عطا کیا اور مجھے بھگا دیا۔ وہ مجھے بغیر پیالے کے دیکھنا چاہتی ہے۔ اہل محبت کو مجنوں ایک راز بتا گیا، جبکہ اکثر اہل بصیرت و محبت کا ذوق اس انتہا کا ہوتا ہے کہ انہیں تلاش کرنے کی حاجت نہیں پڑتی، بلکہ عقل اور فہم کے سامنے اشارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قبول کرے۔ میری زندگی میں بھی کئی مرتبہ ایسا وقت آیا کہ میری امیدوں کا پیالہ ٹوٹ گیا، میری حسرتوں کو پکڑ کر سرعام نیلام کر دیا، میری خواہشوں کو دیوار پہ دے مارا۔ کئی مرتبہ میری حسرتوں کا گلا گھونٹ دیا گیا، لیکن مجنوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ اے نادان، اگر حالت عشق میں ہے تو پھر تجھے معلوم ہوگا کہ محبوب کی عطا کہاں ہے اور سزا کہاں ہے، نوازش کہاں ہے اور سرزنش کہاں ہے، ورنہ جہاں جہاں تیری امیدوں کو ٹھوکر لگے گی، جس جس مقام پر تیری حسرتوں کا جنازہ نکلے گا، جس جس جگہ پر سوالی کچکول ٹوٹے گا، تو تڑپے گا کم اور چیخ و پکار زیادہ کرے گا۔ پھر بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ تیری زندگی کا کون سا سٹیج ہے، تجھے معلوم نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اے خواہشات میں جکڑے انسان، یاد رکھ کبھی قدرت تیرے ہاتھ میں کسا گدائی نہیں دیکھنا چاہتی، تجھے سوالی کٹورے کے سوا دیکھنا چاہتی ہے۔ لہٰذا جب بھی دیکھ مجھے ٹکرایا جا رہا ہے، مجھے بھگایا جا رہا ہے، میرا کٹورا توڑا جا رہا ہے، تو فوراً سمجھ جا کہ قدرت تجھے بازار کائنات میں لوگوں کا سوالی نہیں بلکہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے۔ بہرحال محبوب تھوڑا سا دے تو بہت لگے، تو یہ ابتدائی محبت کی ہے۔ پھر جب محبت جوان ہو جائے تو محبوب کچھ بھی نہ دے تو لگے کہ گویا اس نے سب کچھ ہی مجھ پر وار دیا۔ یہ جوانی ہے محبت کی، اصل محبت تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب محبوب دکھ دے تو عاشق کو سکھ لگے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ میری اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو محبت نہیں مل رہی تو اپنی زندگی خراب نہ کرنا اور اس کے سامنے کچکول نہ پھیلاؤ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم بیکاری بنیں۔